اماموں کے بارے میں، جیسے کہ چار امام ہیں: امام شافعی، امام ابو حنیفہ، اور امام مالک، اور امام احمد بن حنبل۔ ہمارے لیے انہوں نے کتنی فٹ پٹ کی ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو فالو کرنا چاہیے چاروں میں سے ایک کو، یہ بات بھی ہم نے جان لی تھی۔ تو دیکھیں چاروں نے بہت اپنی طرف سے جو ایفرٹ پٹ کرنی تھی دین کے لیے، چاروں کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ہمیں جوڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے، چاروں اماموں کا یہی مقصد تھا۔ لیکن چاروں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ چاروں میں سے کسی ایک کی ہم لازمی پیروی کریں ہر حال میں۔ تو آج کا جو ہمارا جو یہ لیسن ہے شروع ہونے والا ہے، جو ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس کا نام ہے دو پیش۔ تو یہ کلاس ہماری 30 منٹ کی ہوگی، اور میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ آپ نیا سیکھیں گے، اور مزید آپ کو سمجھ میں چیزیں آنے لگیں گی۔ تو دیکھیں جو دو پیش ہے، آپ میں سے کئی لوگ نئے بھی ہوں گے جنہیں لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سمپل طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جو آج کا کلاس ہے اس کو ہم جو ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ تین حصوں میں کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ کہ پہلا جو ہمارا ڈیوائڈ ہے، یعنی کہ نمبر ون، ہم جو یہ سمجھیں گے کہ دو پیش ایکچولی ہے کیا، یعنی نشان جو یہ لگتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو جانیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو شبد روز مرہ میں آپ بولتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں، جیسے محمد، رسول، مسلم، ان سب کے پیچھے جو گرامر رول ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے، اس کو ہم جانیں گے کہ اس کا کنیکشن کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے تاکہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لائیو ایگزامپلس دیکھیں گے اور خود بھی پریکٹس کریں گے، صرف سنیں گے نہیں بلکہ ہم اس کو پریکٹس بھی کریں گے تاکہ ہمارے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جو دو پیش ہے، دو پیش کیا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ سوچیے کہ آپ جب ہندی میں بولتے ہیں یا اردو میں بولتے ہیں، جیسے کہ یہ کتاب ہے، میں مسافر ہوں، تو شاعر ہے، تو یعنی اس میں ہے ہا ہو ایک چیز نوٹس کرنے والی ہے ہا ہو، ہے نا؟ تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یعنی بات پوری ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے بس عربک میں بھی ایک یہی سسٹم ہے کہ لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر، اور وہ فرق کیا ہے کہ جب ہم لفظ کو بولتے ہیں نا، جیسے کہ عربک میں بولتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا تھا، اب میں شروع سے بتا رہے ہیں، جیسے کہ پیش آتا ہے، تو اس میں آخری اس سے ورڈ چینج نہیں ہوتا، یعنی شبد چینج نہیں ہوگا، اس کے بس جو عربک جو لیٹر ہوتا ہے نا، اس کے آخری میں ایک نشان ہوتا ہے چھوٹا سا، جسے ہم دو پیش کہتے ہیں، وہ لگ جاتا ہے۔ یعنی اس کے جیسے ہندی میں ہم کہتے ہیں تو ہے ایک شبد لگتا ہے الگ سے، یعنی واقعے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک شبد لگتا ہے الگ سے نا۔ لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نشان ہوگا جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ، یعنی یہ جو لیٹر ہے، یعنی یہ جو سینٹنس ہے، یہ پورا ہو چکا ہے۔ اب اسے جیسے رومن میں کس طرح سے سمجھتے ہیں، دیکھیے رومن میں جو ہے دو پیش کیا ہے، یہ دیکھیے دو پیش ایک نشان ہے جو عربک شبد کے سب سے آخری حروف پر لگایا جاتا ہے، رومن میں لکھا جاتا ہے، یعنی ان، اس طرح سے دیکھیں یو این، یعنی جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مالکن، اس طرح سے یہ رومن میں لکھا جاتا ہے۔ اور ہندی میں ہوں ہے جو احساس ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، یعنی عربک میں بھی۔ لیکن جب بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا پیش آئے سامنے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے جس میں ان سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، تو آپ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک جو پورا کا پورا نام ہے یا کوئی شبد ہے جو پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے، جس میں ان آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ نام آپ نے ہمیشہ بارہا سنے ہوں گے، ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ نام سنے ہوں گے، بولے ہوں گے، جیسے کہ مسلم، رسول، محمد۔ اب آپ نے ایک بات نوٹس کرنی ہے، دیکھیں سب کے اندر اس میں ان آ رہا ہے نا؟ یاد رکھیے کہ جو یہ آ رہا ہے یہ ان آ رہا ہے، تو اس میں مسلم یعنی کہ ان ہے، یعنی اس میں بھی دو پیش ہیں آگے۔ اسی طرح سے رسول، اس میں بھی دو پیش ہے۔ اسی طرح محمد، یہ دو پیش ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر سوچیں گے کہ یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، یعنی اس میں کیا پتہ چلا ہے کہ جب ان آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ، یعنی یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ جیسے مسلم کا مطلب ہے
کہ میں مسلمان ہوں، ہے نا، یعنی مسلمان ہوں۔ اسی طرح سے رسول کا مطلب ہے یعنی رسول، پیغمبر، اور اسی طرح محمد کا مطلب ہے محمد ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ اب یہ آگے آتا ہے اللہ مالکن، یعنی کہ جب ہم اس کو پوری طرح سے بولیں گے اس شبد کو اللہ مالکن، تو اللہ میں جو ہے ایک پیش ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور جب ہم مالکن بولتے ہیں یعنی پورے سینٹنس کو اس طرح بولتے ہیں اللہ مالکن، تو اللہ مالک ہے، یعنی یہ ایک پورا کا پورا شبد ہو گیا۔ یعنی مالکن کے جو آخر میں دو پیش، یہی ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک پورا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ اللہ مالکن یعنی اللہ مالک ہے۔ اب یہاں دھیان دینے والی بات یہی ہے کہ واقعے میں جو ہے وہ دو شبد، ایک ایک تو اللہ آ رہا ہے اور دوسرا شبد آ رہا ہے مالکن، جس میں دو پیش ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مالکن اس کی آواز پر دھیان دیجئے کہ جو ان کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ جب بھی بولا جائے گا یعنی کہ اللہ مالکن مسجد، تو اس سے کیا پتہ کرنا ہے آپ نے کہ یہ پورا واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اس سے آپ قرآن کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب چلیے میں آپ کو جو ہے وہ کچھ ایگزامپلس دوں گا جس سے آپ مزید سمجھ پائیں گے بڑی آسانی سے، جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام، دیکھیں عیسیٰ رسول، تو عیسیٰ رسول ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی دو پیش آگے آ رہے ہیں، عیسیٰ رسول، یعنی دو چیزیں جو یہ ہم نے جانی ہے پیش ہے، تو رسول عیسیٰ رسول۔ اسی طرح نوح نبی، نوح نبی کیا ہے؟ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں میں دو پیش ہیں، یعنی یہ جو ان ہے، اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آخری میں آئے گا، آخری میں تو آتا ہی ہے، آلموسٹ یہ آخری میں ہی آتا ہے، بٹ بیچ میں بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم جیسے نوح نبی، تو ان میں دونوں میں ہے، لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نوح بھی اپنے آپ میں ایک وہ ہے کمپلیٹ واقعہ، یعنی ایک نام ہے، اور نبی یعنی کہ پیغمبر، تو یہ پورا جب ہم نوح نبی کو اگر بولیں گے تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ نوح نبی ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیں آپ، یہ ہے کتاب، یعنی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح تنزیل، تنزیل کا مطلب ہے اوتریت، یعنی کہ نازل کیا گیا، اتارا گیا، تنزیل۔ تو دیکھیں یہاں چار آپ نے شبدوں کو جان لیا، یعنی پہلے ہم نے کیا جانا؟ پہلے ہم نے پیش کو سمجھا کہ پیش کسے کہتے ہیں، وہ دو پیش ہوتے ہیں جو کہ لفظ کے آخری میں لگائے جاتے ہیں، جس سے واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ان یعنی پورا واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہے، ہندی میں ہم بولتے ہیں نا کہ مسجد ہے، یا میں مسافر ہوں، ہاں ہوں ہے، تو یہ اس سے واقعہ سمجھ میں آتا ہے ہندی میں ہمیں، لیکن اس میں شبد کی ضرورت پڑتی ہے الگ سے، بٹ عربک میں ایسا نہیں ہے، الگ سے کوئی شبد نہیں ہوتا عربک میں، صرف ایک جو ہے چھوٹی سی یعنی کہ جو دو پیش ہیں وہ لگائے جاتے ہیں آخر میں، جس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں یعنی یہ واقعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں، یعنی ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ پریکٹس ٹائم ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ، ویسے مجھے شو نہیں ہو رہا عادل سر، لیکن میں، میرا جی ایک جی جی ڈاؤٹ تھا جی جی کہ اب بتائیے۔ جیسے ان والا جو ہے دو پیش ہے، ہوں تو ہوں اب جیسے کہ یہ عربک میں جو ہو ہے، ان سب کے لیے یوز ہوتا ہے، مطلب اگر میں یزدان ہوں تو میں مطلب ان ہی لگاؤں گا، رائٹ؟ جی جی جی، کیونکہ ان جو ہے نا یہ حصہ ہے عربک گرامر کا، لیکن اس سے یہ شبد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے، یعنی کہ یعنی اگر جیسے انا مسلمن، اب انا تو میں ہوں، انا ہاں مسلمن، لیکن ہاں ان کا ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے نا، ہاں تو ہاں، یہ پہچاننے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پورا ہو رہا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی یہ شبد نہیں ہے، اوکے، الگ سے یہ شبد نہیں ہے، یہ صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ عربی گرامر کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ انا مسلم بھی بول دیں گے نا، تو ہاں ہاں، اس میں بھی یہی شمار کیا جائے گا کہ میں مسلم ہوں، لیکن یہ لہٰذا ہم عربک گرامر کو سمجھ رہے ہیں، تو اسی لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے دو پیش کا لگانا ضروری ہے، تاکہ ایک جو بگنر لیولز پہ جو سمجھتے ہیں نا لوگ، ہاں ہاں، تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعہ پورا ہو رہا ہے۔ اوکے، جیسے کہ انا مسلم، ھذا مسجد، یعنی کہ یہ مسجد ہے، ھذا
یعنی یہ مسجد ہے، مسجدن، تو یہ مسجد ہے. اب یہ ہے آ رہا ہے یہاں تو، ہے نا. ہاں حاذا، حاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے مسجدن، یعنی یہ مسجد ہے. اور ہم بول رہے ہیں انا مسلمن، تو میں مسلم ہوں. ہاں ہوں آ رہا ہے اور ہے آ رہا ہے نا. تو کریکٹ. اس سے ان جو لگتا ہے وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی کہ وہ چینج نہیں کرتا ہے سینٹینس کو. اوکے بس اس کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ اس سے واقعہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات پوری ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک جی ہے. جی، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایگزامپلس یہ ہیں کہ پریکٹس ٹائم میں یہ تو میں دیتا ہوں. جیسے کہ اب اس میں 4 شبد ہیں. میں اس لیے سمپل بھاشا میں بول رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بہت زیادہ بگنرس ہوں گے ان کو سمجھ میں آ جائے. 4 حروف بھی بول سکتے ہیں، کلمے بھی بول سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں نا، جب ہم سمجھ رہے تھے، دوبارہ سے اب سمجھ رہے ہیں اس لیے. تو میں کلمہ بھی بولتے ہیں. جیسے کہ یہ 4 کلمے ہیں. عربک میں کیا بولتے ہیں ان کو؟ کلمہ بولتے ہیں، کلمہ. ٹھیک ہے. جیسے مالکن ایک کلمہ ہے، کتابن ایک کلمہ ہے، نبیون ایک کلمہ ہے، رسولن ایک کلمہ ہے. اسی طرح ان کو شبد بولتے ہیں ہندی میں. تو میں شبد اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ جن کو نہیں پتا تھا ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. چلیے اب جو ہے اس میں 4 آپ کو مجھے بتائیے، چاروں شبد کے اندر کیا چیز آپ کو ایک سیم نظر آ رہی ہے؟ لاسٹ میں بتائیے کیا نظر آ رہی ہے؟ ان نظر آ رہا ہے نا. ان، مالکن، کتابن، نبی، رسول. دیکھیے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہے. اب یہ جو میں نے بتا دیا، ابھی یزدان بھائی نے پوچھا تھا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت سے لوگوں کے دماغ میں ڈاؤٹ ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف ہوں کے لیے ہی یوز ہوتا ہے یا ہے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی ان لگانا. ایسا نہیں ہے. یہ صرف واقعہ پورا کرتا ہے، یعنی ایک شبد کو پورا بتاتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پورا ہے، یعنی کہ ہے. ہم اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی بول سکتے ہیں. جیسے کہ مالکن، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالک ہے، مالک ہے کہہ سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہہ سکتے مالک، یعنی ان آگے نا تو سمجھ لیں کہ مالک ہے. اور اگر مالک بھی ہے نا خالی تو بھی مالک ہی کہا جائے گا. لیکن یہ بگنر جو ہے عربک گرامر کا حصہ ہے، تو لہٰذا مالکن کو ہمیں ان کو ساؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں تو جہاں پر بھی آپ ان دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی کہ یعنی یہ بات اس چیز کی چل رہی ہے کہ یہ ہے، یعنی یہ پورا ایک واقعہ ہے. تو مالکن، کتابن، نبی، رسول. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم نے دوبارہ سے اس کو پریکٹس کر لیا ہے. اچھا، آج جو ہم نے سیکھا ہے، آج کا جو نچوڑ تھا، جو آج کا جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے لیسن، وہ کیا ہے؟ 2 پیش کو عربک شبد کے آخری حروف پر لگتا ہے. یعنی یہ جانا ہے ہم نے کہ 2 پیش آخر کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے نا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ 2 پیش جو ہے وہ کہتے ہیں لفظ کے آخری میں لگائے جانے والا ایک 2 پیش یعنی چیز. تو اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. دوسرا، رومن میں ہم نے اسے سمجھا ہے ان کا لکھا، یعنی رومن میں کس طرح سے ان لکھا جاتا ہے، یو این، ہے نا، ان لکھا جاتا ہے. جیسے کہ مالکن، یہ بھی ہم نے جان لیا. اگر رومن میں اگر ہم نے جیسے لکھتے ہیں، واٹس ایپ لینگویج میں لکھتے ہیں. اب ایک بات نوٹس کرنے والی ہے کہ عربک میں یہ تو سب عربک میں ہے، ان 2 پیش تو عربک میں ہے، لیکن رومن میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے یا رومن میں کیوں حصہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہم نے جان لیا کہ رومن میں ان اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے. تو جب بھی آپ رومن میں کبھی دیکھیں کہ مالکن لکھا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ پوری ایک بات یعنی ایک واقعہ لکھا ہے، یہ ہے. یعنی آپ مالکن لکھا ہے، اگر آپ نے کہیں دیکھ لیا، سپوز کریں کہ کہیں مالکن لکھا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ مالک ہے، یہ مالک ہے. ایسے اللہ مالکن لکھا ہوا ہے، یا مسجدن لکھا ہے کہیں، مسجدن رومن میں بھی لکھا ہے جس کو عربک نہیں آتی تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مسجد یعنی یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے اور بھی چیزیں سمجھی، جیسے کہ گرامیٹیکل ہم نے جو ہے احساس دیکھتا، یعنی کہ یہ بھی جانا. اور محمد رسول مسلم جیسے پہچاننے والے جو شبد تھے ان کو بھی جان لیا ہم نے کہ جب بھی ہم ان کو ایگزامپلس کے تھرو جب ہم ان کو سینٹینس کے ساتھ بولیں گے تو کس طرح سے بولیں گے. جیسے کہ مسجد، رسول، نبی، عیسیٰ نبی، وہ عیسیٰ نبی یعنی کہ عیسیٰ نبی ہے. نوح نبی، نوح نبی ہے. کتاب، کتاب ہے. اسی طرح سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا.
اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے اس کو دوبارہ اس لیے دہرایا ہے کہ تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی آپ کے دماغ میں جو ہے کوشچن نہ رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. اصل میں مجھے جب میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تو مجھے شو نہیں ہوتا ہے، چیٹ سیکشن شو نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میں ٹھیک سے وہ نہیں کر پا رہا تھا آپ سے رابطہ. جی جی، اب مجھے شو ہو رہا ہے، میں نے کیونکہ اسکرین آف کر دی ہے. تو اگر کوئی کوشچن ہے، کسی کا کوئی سوال ہے. جی جی بتائیے، کیا سوال ہے؟ اچھا، یہ جو یزدان بھائی نے پوچھا تھا وہ کلیئر کر دیا تھا میں نے، کہ ان اگر کسی شبد پہ آ رہا ہے، جیسے کہ مسجدن آ رہا ہے یا ہم مسجدن آ رہا ہے، تو ان جو ہے وہ سینٹنس کو چینج نہیں کرتا ہے، صرف یہ درساتا ہے کہ یہ واقعہ پورا ہو رہا ہے، یعنی یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کو یہ لگنے لگ جائے کہ لہٰذا کہ یار ان ہے، ابھی تو ہم نے حاضہ مسجد پڑھا تھا، یہ مسجد ہے، اب ہم انا مسلم پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی ان آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ ان کیوں آ رہا ہے؟ تو ان کا ساؤنڈ صرف یہ درساتا ہے کہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی اس کو ہم پوری کی طرح سے یہ مان سکتے ہیں. جی جی جی، کوئی ڈاؤٹ؟ اوکے. جی آپ مجھے بتاتے جائیں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے؟ سب کو کلیئر ہے؟ سمجھانے میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں البتہ، لیکن میں نے پوری کوشش کری کہ آپ کو اچھے سے میں سمجھا سکوں سمپل لینگویج میں، تاکہ سبھی طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اچھے ایڈوانس بھی ہوتے ہیں، جن کو اچھا سب کچھ پتا ہوتا ہے. جیسے کہ کیف حالن کس نے بولا تھا نا ابھی، کیف حالن، کیا حال ہے، کیف حالن. لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا ابھی نا، تو اسی لیے. تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیے اب ہم اگلے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا جو آج کا سیشن ہے 30 منٹ کا، وہ ہے نماز کے متعلق. ٹھیک ہے، تو چلیے، ہماری جو بات چل رہی تھی نماز کے متعلق، وہ ٹاپک چل رہا تھا رفع الیدین کا. تو آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے جو جانا تھا، میں ایک مرتبہ اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم ریویژن کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا اماموں کے بارے میں. پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا اماموں کے بارے میں، جیسے کہ 4 امام ہیں: امام شافعی، امام ابو حنیفہ، اور امام مالک، اور امام احمد بن حنبل. یہ 4 امام تھے، اور چاروں اماموں کا کیا رول رہا ہے ہمارے لیے، انہوں نے کتنی فٹ پٹ کی ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو فالو کرنا چاہیے چاروں میں سے ایک کو. یہ بات بھی ہم نے جان لی تھی. تو دیکھیں، چاروں نے بہت اپنی طرف سے جو ایفرٹ پٹ کرنی تھی دین کے لیے. چاروں کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے. چاروں اماموں کا یہی مقصد تھا. لیکن چاروں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ چاروں میں سے کسی ایک کی ہم لازمی پیروی کریں ہر حال میں، یعنی ہر حال میں ہمیں ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں سے سبھی اماموں نے اپنی بات کو واضح کر دیا تھا کہ ہماری کوئی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو اسے چھوڑ دینا. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہر صحیح حدیث جو آپ کو مل جائے وہی ہمارا دین ہے، سمجھ لیں، اور ہماری رائے کو یہ تسلیم نہیں، یعنی صحیح حدیث میں یا اس میں تسلیم نہ کر لینا. یہ یعنی سبھی اماموں نے واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی واضح فرما دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں حاکم اولو الامر ہو، حکمران ہو، حکم دینے کا جو ادھیکار رکھتے ہیں، ان کی بھی. اب یہاں پر اولو الامر کی کیٹیگری میں ہم چاروں اماموں کو بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم، اگر کسی بات کو لے کر تم میں اختلاف ہو جائے،
اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی اگر اماموں میں ہمیں اختلاف ہو جاتا ہے کہ کس امام کی پیروی کرنی ہے، یعنی کسی امام کا کیا مسئلہ ہے، جیسے کہ میں نے اگزامپل کے تھرو آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں کنفیوژن ہو گئی نا کہ کس کی رائے کو ہم مانیں، کس کی رائے پہ ہم عمل کریں۔ تو یہاں کنفیوژن ہو گئی ہے۔ اگر ہم امام شافعی کے نزدیک پڑھتے ہیں نماز، تو ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوگی ہماری، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو امام شافعی کے نزدیک غلط ہو جائیں گے، یعنی دونوں کے غلط ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا، اور جبکہ دونوں کا مقصد اماموں کا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جڑے ہم، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ، اگر کسی بات کو لے کر تم میں اختلاف ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ کی طرف کیسے لوٹائے جائیں گے؟ ہم قرآن میں دیکھیں گے، ظاہر ہے اگر قرآن میں ہمیں صحیح دکھتا ہے، یعنی ہمیں قرآن میں واضح ہو جاتا ہے، تو ہم اسے مان لیں گے۔ لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ رکو کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، ہے نا۔ اس کے علاوہ ہمیں تشہد کیا پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کہاں نہیں، کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ درود پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ، قرات، بہت ساری لازمی چیزیں ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدن، یہ جو ہم پڑھتے ہیں دعائیں، تو یہ کس طرح سے ہمیں کہاں پڑھنا ہے یہ نہیں پتا ہے نا۔ تو قرآن خود یہ ریفر کرتا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانو۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ٹائم پر ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے؟ بتائیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے؟ بتائیں جی، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، بتائیے۔ حدیث کے ذریعے، بالکل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حدیث میں ملتی ہے۔ تو حدیث جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ تعالی واضح کروں گا۔ وہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا جنگ کے دوران، رات میں۔ اب جب وہ کھڑے ہو گئے تو کیا کریں کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کچھ مشرکین نے ان پر تیر چلا دیے، اور حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہوئے، وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب جب وہ ان کے زیادہ تیر لگ گئے، اس کے بعد وہ ان بیلنس ہو گئے، اس کے بعد وہ گر گئے۔ تو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا ان سے کہ آپ ہٹ جاتے یا آپ نماز کو توڑ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نماز کو نہیں توڑ سکتا تھا، میرا یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سے کنیکٹیوٹی تھا، تو اسی وجہ سے میں نہیں توڑ سکتا تھا۔ تو اس کے بعد ان کا جب تیر نکالا گیا تو بہت زیادہ خون بہا۔ اب اس میں مجھے بتائیں، ایک تو یہ حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں بھی ہے، اور ایک حدیث ملتی ہے حضرت علی والی کہ حضرت علی کے بھی تیر لگ گیا تھا، لہٰذا اس کو نکالا اس طرح سے گیا کہ گویا کہ وہ خون نکلا ان کا، اور وہ نماز کی طرف ان کا اتنا زیادہ، یعنی اپنے رب کی طرف ان کا اتنا دھیان تھا کہ گویا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے مجھے بتائیں کہ کس کی دلیل، یعنی کس کی جو بات ہے وہ اب مقبول کی جائے گی، یعنی قبول کی جائے گی، امام شافعی کی یا امام ابو حنیفہ کی؟ بتائیے۔ جی، امام شافعی کی۔ سمجھ میں آئی ہے بات آپ کو، یعنی کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ جی جی، امام شافعی کی۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ نے کیا ایسا کی جان بوجھ کر کیا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان تک وہ دلیل نہ پہنچی ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا دور دور کا سفر کرتے تھے یہ امام، اتنی زیادہ محنت کیا کرتے تھے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے انہوں نے کافی ایفرٹ پٹ کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، اس لیے انہوں نے یہ رائے دیتی ہو کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا ہم ان کی بات کو قبول کریں گے۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ ہم اماموں کے منکر ہو گئے؟ بتائیے، منکر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوئیں گے نا، کیونکہ کسی بھی امام نے تو نہیں کہا کہ ہم سے جڑنا ہے، ہمیں فالو ہی کرنا ہے لازمی۔ تو اسی لیے اگر ایک کی ہی آپ اتباع کرتے ہیں، بولتے ہیں نا کہ ایک کو لازمی فالو کرنا ہے، ہر حال میں فالو کرنا ہے، اب مجھے بتائیں کہ امام کو اگر آپ ایک کو لازمی فالو کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں چاروں حق پہ ہیں، ایک کو لازمی فالو کرنا ہے، تو یہ تو کوئی وہی نہیں بنتا،
کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی گی تو لہٰذا ہر مسئلے میں آپ کو فالو کرنا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ کیا مقصد ہے بتائیے؟ ہمارا مین مقصد کیا ہے بتائیے؟ جی بتائیے، ہمارا مقصد کیا ہے بتائیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، ان سے جڑنا ہے، اور اماموں کا بھی مقصد وہی تھا۔ تو اماموں کو جب کوئی سمسیا نہیں ہے کہ ہمیں وہ فالو کرنا نہیں، اور امام خود کہہ بھی نہیں سکتے اس طرح سے کہ ہمیں فالو کرنا ہے ہر حال میں، تو ہم کیوں اس بات پہ اڑے رہیں کہ ہر معاملات میں ان کو فالو کرنا ہی ہے، چاہے ان کی بات ٹکرا رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں ٹکرا رہی ہو؟ بتائیے کیا ہم صحیح ہیں؟ میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ اگر ہمارے آبا و اجداد 2+2=5 بولتے آ رہے ہیں آج تک، تو کیا ہماری یہ اور ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ 2+2=5 نہیں ہوتے بلکہ 4 ہوتے ہیں، تو کیا ہم تب بھی 5 فالو کریں گے، 5 کریں گے؟ بتائیے، تب بھی ہم 5 ہی مانیں گے؟ نہیں نا؟ اور اگر مانتے ہیں تو کیا ہوئیں گے ہم؟ بتائیے، غلطی پہ ہوں گے، بیوقوف ہوں گے، ہے نا؟ جی جی جی۔ تو اسی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کانسیپٹ اماموں کا بھی، کہ اماموں نے کسی نے بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہمیں لازمی فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو اماموں کی بات آپ کو قرآن اور حدیث کی صحیح روشنی میں آپ کو مل رہی ہے، بس آپ نے وہ سرخم تسلیم کر دینا ہے، اس پہ آپ نے وہ مان لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، آپ لوگوں کو؟ تو دیکھیے، اب آتے ہیں، ہم نے جو پچھلی کلاس میں جانا تھا نماز کے متعلق، ہم نے پہلے 2 احادیث پڑھی تھی، 2 حدیث بالکل سیم تھی، اور وہ حدیث کون سی تھی؟ ایک تو ابو داؤد کی تھی، جو کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 748 تھی، اور ایک ترمذی کی تھی۔ دیکھیں ترمذی کی حدیث میں ہم نے جانا تھا، آپ میں سے کتنے لوگ اویلیبل تھے جب ہم رفع الیدین کا ٹاپک چل رہا تھا، رفع الیدین کے ٹاپک کے بارے میں جان رہے تھے؟ کتنے لوگ تھے پچھلی کلاس میں بتائیے؟ جی بتائیے، کون کون تھے آپ میں سے؟ کتنے لوگ تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں، میری آواز وائس بریک تو نہیں ہو رہی؟ آپ لوگوں کو صحیح سے آ رہی ہے؟ جی کتنے لوگ تھے؟ اوکے، چیٹ سیکشن میں بتائیں مجھے۔ سوری سوری، میں نے ایکچولی چیٹ سیکشن آف کر دیا تھا، سب لوگ میسج ابھی ابھی میں نے آن کیا۔ جی جی جی، اوکے، آپ تھے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی اچھا، جی جی، آپ عادل سب تھے۔ عادل سر، یہ لائک جب آئی تھنک تقریباً 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے، ایم ناٹ شیور کتنے سال پہلے، لیکن ہوں، 4 اماموں کے یہ ہوتے تھے کعبہ کے ادھر مسلح، ہاں مسلح ہوتے تھے، جی 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 مطلب یہ کیا یہ اسلام تو ایک ہے، ہے امت ہے، تو جی جی چار جی اماموں کے الگ الگ مسلح ہوتے تھے اور ان کے پیچھے لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے؟ جی 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 بالکل۔ کیا آپ صحیح کہہ ایک، رہے ہو؟ مطلب یہ صحیح ہاں ہاں بات ہے؟ ایسا ہوتا تھا، ایک بادشاہ تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے اس وقت، میں بتا دوں گا۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ چاروں اماموں کو انہوں نے کہا کہ برحق ہیں چاروں امام، یعنی چاروں اماموں کی جو رائے ہیں وہ بالکل ہاں، درست ہیں، اللہ کے نبی تک جاری ہیں، اور چاروں اماموں کے انہوں نے کیا کرا، ان کے نام پہ یہ وہ خانہ کعبہ کی چاروں اور انہوں نے مسلح بچھا دیے کہ چالو جو ہے وہ حنفی ہوں گے وہ حنفی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، شافعی ہوں گے شافعی نماز پڑھتے تھے پہلے، جب پہلے حنفی پڑھتے تھے پھر شافعی پڑھتے تھے، پھر اسی طرح مالکی پڑھتے تھے، پھر اسی طرح حنبلی پڑھتے تھے۔ تو یہ تو لیکن جب، بہت غلط بات ہے، بہت بہت غلط بات ہے، یہ تو بہت مطلب غلط بات ہے۔ گناہ ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ تو جی جی، چھوڑو، یہ مطلب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ کتنی کتنی زیادہ ہاں سب مطلب، سے بڑی جو بدعت ہے، بلکہ سب سے بڑی وہ یہی ہے، تفرقہ بازی، یعنی مطلب فرقہ واریت میں اللہ بانٹنا۔ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ ابھی میں نے دیکھا، لو ہمارا حنفی مسلح ہے، کسی نے یہاں پہ میسج کیا، اچھا، یہ حنفی کتنی مسئلہ ہے؟ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے کیا ایسا بولنا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے کو تو برا لگ رہا ہے، نہیں نہیں، کیونکہ غلط میں ہے تو غلط ہے، مسلم ہوں، میں نہیں رسول نہیں، اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، اور جی قرآن جی اور اللہ اور جتنے بھی اچھے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بڑے بزرگ ہیں، میں ان جی سب جی، کی سب رسپیکٹ سب کرتا کی ہوں رسپیکٹ کرتے ہیں، بالکل بالکل۔ اور ان سب کی اچھی باتوں کو فالو کرتا ہوں، لیکن میں اور یہ سب بالکل کا نہیں مقصد کہتا۔ بھی یہی تھا، سب کا مقصد دیکھو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بری ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بالکل جو ہے کرسچن سے بری ہیں،
کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا رب بنا لینا ان لوگوں سے، تو کہیں گے اے اللہ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے اپنا رب بنا لینا، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو بالکل واضح ہیں۔ تو اسی طرح سے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ بھائی آپ نے ہماری ہر حال میں پیروی کرنی ہی کرنی ہے، بلکہ وہ تو یہ واضح کر کے چلے گئے ہیں بالکل دلیل کے طور پہ، انہوں نے اپنے اپنے قول جو ہے وہ نقل کروائے ہیں کہ ہماری کوئی بات، ہماری رائے قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے، رسول اللہ کی زندگی سے، آپ کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے، تو اسے چھوڑ دینا ہے، دیوار پر پھینک کر ماننا ہے۔ تو اب اگر کوئی جو ہے وہ ہر دھرمی پہ اتر آئے اور وہ اس بات کو فالو کرتا ہے لازمی کہ نہیں نہیں جو باتیں 2+2=5 یہ جی ہمیں تو مانوں گا، ہمارے آبا و اجداد یہ کہتے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ غلطی پہ ہے پھر، تو یہ تو کوئی علاج نہیں ہے نا اس کا، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ جب حق بات سامنے آ جائے میرے بھائیوں تو پھر اس کو ماننے میں کوئی حرج انسان کو کجی محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی اور قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ حق بات آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ پھر کیا ہوگا، وہ تکبر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جس کے دل میں، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جنت میں کیوں نہیں جائے گا، پوچھا گیا کہ وہ تکبر کیا ہوتا ہے، تو تکبر کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ حق بات سے اناد کرنا، یعنی حق بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی، صحیح بات یعنی سچ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں تو آپ اجداد کو فالو کروں گا، میں تو ان کو فالو کروں گا، میں تو یہی چل رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ تکبر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور دوسرا کہ دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو نیچا سمجھنا، تو یہ جو ابھی یزدان بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جو مصلے بچھائے جاتے تھے خانہ کعبہ پہ، ایسا واضح تھا بچھائے جاتے تھے، چاروں طرف خانہ کعبہ کے مصلے بچھائے گئے تھے، حنفی، شافی، مالکی، احمد بن حنبل کے نام پہ، اور لوگ وہاں پر اپنی اپنی جماعتیں کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ابراہیم کے کھڑی ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے واضح، اس میں وہاں پر ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہاں پہ ان کے پیروں کے نشان ہیں وہاں پہ جہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں یزدان بھائی تو گئے نا وہاں، تو وہاں کھڑے ہونے کی جگہ بنائے، ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ وہ بنائے، مصلی بنائے، جی جی، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، جی 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 جی، تو وہ جگہ پر نماز پڑھائی جاتی ہے آج۔ محمد بن عبد الوہاب جو آئے تھے، انہوں نے شروع کروایا، انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کروائی، جب انہوں نے یہ پڑھا اور دیکھا جانا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں ختم کروا دی۔ اچھا ایک بات اور، ہم جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لحاظ رفع الیدین اور تقلید کے متعلق ہی تھا، کیونکہ اس میں تقلید کا بھی ہم نے تھوڑا سا واضح کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ بتائی تھی کہ ترمیزی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 257، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، وہ صاحب نالین ہیں، یعنی نالین یعنی کہتے ہیں چپلوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپلیں جوتیاں ہوتی تھی نا وہ اٹھا کے چلا کرتے تھے، تو ان سے یہ روایت ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں، تو چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، اور رفع یدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا، یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو، رفع رفع یعنی اٹھانا، یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین انہوں نے ایک مرتبہ کیا، کتنی مرتبہ کیا بتائیں، کتنی مرتبہ کیا، ایک مرتبہ کیا ہے نا، ایک مرتبہ کیا، تو رفع الیدین صرف ایک مرتبہ کیا۔ اب اس میں جو ہے اس کو جو سپورٹیو ہیں وہ کون کون سے محدث ہیں، وہ ہیں جیسے امام ترمذی ہیں جو کہ حدیث لے کر آئے، انہوں نے بھی حسن کہا ہے اس کو، اسی طرح سے برا بن اس میں جو اہل علم ہیں، بہت سے اہل علم ہیں، بہت سے صحابہ ہیں، اہل علم ہیں، کوفہ والے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کو کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، یعنی صحیح مانا ہے۔ اب اس کا ایک پہلو تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یعنی یہ درست ہے، یعنی اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں جو کہ ابو داؤد میں یہی سیم حدیث، بردرس اینڈ سسٹرس، یہی سیم حدیث میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک اور بار میں اسی لیے ریویژن کروا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو واضح ہو جائے بات۔ دیکھیں یہ سیم حدیث مل رہی ہے ابو داؤد کے اندر، حدیث نمبر کیا ہے، 748، 748 نمبر حدیث ہے۔ تو اس میں کیا ہے، سیم روایت ملتی ہے کہ وہی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ القمہ بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں حدیث آپ کے سامنے واضح ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں
کہ جناب علقمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ صرف ایک مرتبہ اٹھائے، ایک مرتبہ اٹھائے۔ کتنی مرتبہ اٹھائے؟ ایک مرتبہ۔ سیم حدیث ہے، بتائیے سیم ہے کہ نہیں؟ جی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، سیم ہے نا؟ ابھی اس سے پہلے ہم نے ترمذی کے اندر یہ پڑھی تھی، جس کا نمبر تھا حدیث نمبر 257، اور یہ ابو داؤد کے اندر بھی سیم واضح حدیث ہے، علقمہ سے ہی حدیث ہے، اس میں سفیان ثوری ہے اور علقمہ ہے، اور یہ بھی واضح سیم حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، حدیث نمبر 748، نمبر یاد رکھیے گا۔ اچھا، امام ابو داؤد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، جو کہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں کا علمی لیول برابر ہے، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امام ابو داؤد امام ترمذی سے پہلے ہیں تھوڑے، اور وہ ان کے علم کے معاملے میں بھی زیادہ ہیں۔ تو امام ابو داؤد نے کیا کہا ہے، یہ حدیث ایک لمبی حدیث سے مختصر ہے اور ان الفاظ میں صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یعنی امام ترمذی تو اس کو حسن کہہ رہے ہیں، اب امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں بتائیے؟ امام ابو داؤد نے کیا کہا؟ آپ پڑھ پا رہے ہیں اس کو؟ جی، امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں بتائیے؟ امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں بتائیں آپ کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیں اس میں دکھ رہا ہوگا نا آپ کو، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح نہیں ہے، جی سمجھ میں آ گئی، صحیح نہیں ہے نا؟ امام ابو داؤد نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں امام ابو داؤد نے اس کو صحیح نہیں کہا، اور کس کس نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے؟ اس حدیث کو جو ہے احمد بن حنبل نے بھی صحیح نہیں کہا ہے، ابن مبارک نے بھی۔ اچھا، ابن مبارک میں بتاتا چلوں، ابن مبارک وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے چیلے ہیں، شاگرد ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح احمد بن حنبل جو ہیں، ابھی میں نے 4 امام کا آپ کو تعارف کروایا تھا نا، اس میں امام احمد بن حنبل بھی تھے، تو انہوں نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا۔ امام بخاری کی کتابیں جن کی، وہ بھی صحیح نہیں کہتے ہیں، اور ابو حاتم بھی اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنیں، اس حدیث کے اوپر کیا ہو گیا؟ ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا بتائیے؟ کیا ہو گیا اس حدیث کے اوپر؟ کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا ہے، بتائیے اس حدیث کے اوپر کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہو چکا ہے، یعنی یہ حدیث ٹکرا رہی ہے کہ اب کس کی بات مانی جائے، کس کو مانا جائے، تو یہاں پر ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ چلیے، ہم نے اتنا تو جان ہی لیا تھا پچھلی کلاس میں، اب آگے کا بڑھتے ہیں۔ آگے جو کچھ حضرات جو پیش کرتے ہیں منسوخ کے طور پر، کہ رفع الیدین جو تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، وہ ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے، دیکھیے آپ کے سامنے واضح ہے۔ اچھا، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 971، ٹھیک ہے، 971 اس کا نمبر ہے، اور اس میں جو راوی ہیں وہ ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہماری طرف دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ فرد یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کی طرح کرتے ہو، یعنی کہ اشارہ کرتے ہو اس طرح جیسے گھوڑے اپنی دموں کو، ہے نا، تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سلام پھیرے تے وقت اس طرح سے نہ کرے، یعنی ایسا اشارہ نہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کس موضوع پہ ہے؟ جیسے کہ آپ نے ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی یہاں پر، جو کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایک طرف سے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کو بہت سے لوگ اس طرح یہ والی حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں اس کے فیور میں، کہ حدیث جو ہے رفع الیدین جو ہے نماز میں، جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ منسوخ ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھوڑوں کی دم کہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا تھا، یہ پیش کی جا سکتی ہے۔
تو یہ حدیث لیکن واضح کر دیتی ہے، حدیث دلیل بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ سلام کے وقت کا ذکر ہے۔ کب کا ذکر ہے بتائیے؟ سلام کے دوران کا ہے۔ کہاں کا ہے؟ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ سلام کے دوران ایک دوسرے سے ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے تھے جیسے اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ایسے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھا رہے ہو جیسا کہ گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں، تو لہٰذا نماز میں سکون اختیار کرو اور اپنے ہاتھوں کو مت اٹھاؤ۔ تو اس بات کو پتہ ہے کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کو پیش کیا جاتا ہے رفع الیدین میں، کہ رفع الیدین لہٰذا منسوخ ہو چکا ہے، دیکھو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مت اٹھایا کرو۔ دیکھیں یہ بات کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے، اور جبکہ یہ بات کہاں کی ہے؟ یہ سلام کے دوران کی بات ہے، سلام کے دوران کی۔ یہ میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے، جب آپ اگر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سے حضرات اس بات کو بھی لائیں گے، اس حدیث کو لائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہے، دیکھیں اللہ کے نبی نے اس کو گھوڑوں کی دم۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، لوجک والی بات کیا ہے، اس کا کوئی لوجک ہی نہیں بنتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی ایسی سنت کو جو اللہ کے نبی خود کرتے آ رہے تھے وہ گھوڑوں کی دم کہیں گے معاذ اللہ؟ اور اگر گھوڑوں کی دم ہے تو پہلی مرتبہ بھی تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے لیے، جو ہم نے سیکھا تھا رفع الیدین، جیسے کہ ہم نماز شروع کرتے وقت کرتے ہیں اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، تو کیا یہ بھی گھوڑوں کی دم ہو گئی؟ وطر کے اندر اٹھاتے ہیں، یہ بھی گھوڑوں کی دم ہو گئی؟ یا عید کے اندر عیدین کی نماز ہوتی ہے، اس میں 6 مرتبہ ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو کیا جب ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا یہ بھی گھوڑوں کی دم شمار ہوگی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی چھوڑی ہوئی سنت کو اس قدر سے اس طرح جملے سے کیسے کہہ دیا کہ گھوڑوں کی دم ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دوران جو ہے نا، یہ سجدوں کے دوران کا ذکر ہے، سجدوں کے دوران کا ذکر ہے، جب سجدے تشہد کے دوران کا ذکر ہے، جب صحابہ تشہد میں بیٹھے تھے اور سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے وقت تو وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سکون اختیار کرو۔ تو یہ رفع الیدین کا یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے، اور امام مسلم نے خود باب باندھا ہے، یعنی ہیڈنگ اس کی باندھی ہے کہ سلام کے وقت بیٹھتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا جواز۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب اگر کوئی منسوخ کا ٹاپک لے کر آ رہا ہے کہ بھائی منسوخ ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے اس کے ہیڈنگ بھی وہی باندھے گا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس میں تو امام مسلم نے ہیڈنگ ہی یہ باندھی ہے اس کی، یعنی کہ جو لائن ہے، یعنی جسے باب کہتے ہیں، وہ یہ باندھا ہے کہ نماز کے دوران تشہد کے دوران دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا جواز۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی چھوٹا سا میں نے ایک ایگزامپل اس لیے دے دیا آپ کو تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ سکے اور آپ لوگ پھر جو ہے وہ کلیئر کر دیں۔ اچھا، اب جو ہم بات کریں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ ہے جو میں حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ رکھوں گا۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کو جو رکھتا ہوں وہ ہے حدیث نمبر عبداللہ بن عمر سے۔ دیکھیں یہاں سالم بن عبداللہ، میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ سالم جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کے کیا ہیں بتائیے؟ سالم کون ہیں عبداللہ بن عمر کے؟ کیا ہیں بتائیے؟ پچھلی کلاس میں آپ لوگ جو اویلیبل تھے بتائیں کون کون تھا؟ میں نے اس بارے میں بھی بتایا تھا کہ سالم کون ہے عبداللہ بن عمر کے؟ بیٹے عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر کے کیا ہیں؟ پوتے ہیں۔ کیا ہیں بتائیے؟ پوتے ہیں، ہے نا؟ پوتے ہیں۔ تو سالم بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، یعنی عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ سالم جو ہے وہ تابعین ہے، اور تابعین اس سے کہا جاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہی نہیں ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہو انہوں نے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہی نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہو، تو یہ سالم ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو وہ نماز سکھا رہے ہیں جو رفع الیدین والی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رفع الیدین کو منسوخ کر دیا تھا مدینہ کے اندر، اب مجھے بتائیں وفات تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ ہی کر دیا، تو جب آپ کی اگر وفات اس حال میں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو مجھے بتائیں کہ حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹے کو یعنی سالم کو کون سی نماز سکھائیں گے؟ منسوخ والی سکھائیں گے یا پھر رفع الیدین والی سکھائیں گے؟ بتائیے۔ منسوخ والی سکھائیں گے نا، اگر منسوخ ہو گیا تھا تو بتائیں، آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں میں، منسوخ والی سکھائیں گے نا؟ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا تھا
تو پھر وہ تو اپنے بیٹے کو، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ تو اپنے بیٹے سالم کو، جو تابعین ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں کری، تو وہ تو منسوخ والی سکھائیں گے نا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو بات ہی کچھ اور ہی ہے، اور الگ ہے. یہاں تو وہ نماز کون سی سکھانے، دیکھیں آپ خود پڑھ لیں، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. رسول اللہ، سالم کہتے ہیں یعنی پوتے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھایا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہوا تھا یا نہیں؟ بتائیے، منسوخ ہوا تھا یا نہیں؟ بتائیں، رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا یا نہیں؟ نہیں ہوا تھا، ہے نا. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین منسوخ کیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز وہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو سکھاتے تو منسوخ والی سکھاتے، یعنی ایک مرتبہ رفع الیدین کرواتے. لیکن اس سے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ رفع الیدین بار بار موقع پہ آ رہا ہے، رکوع سے جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی. تو اس سے میرے بھائیوں میری بہنیں پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ کیا ہوا؟ نہیں ہوا تھا. اور دوسری بات یہی سے اسی طرح سے حدیث ہمیں چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مل جاتی ہے. حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے. اب مجھے بتائیں کہ چوتھے خلیفہ کب بنے تھے؟ وہ بہت جا کے بعد میں، یعنی حضرت ابوبکر کا بھی زمانہ چلا گیا، حضرت عمر کا بھی زمانہ چلا گیا، حضرت عثمان کا بھی زمانہ چلا گیا. تو یہاں پر علی بن ابی طالب جب نماز ذکر کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب اپنی قرات پوری کر چکتے یعنی کہ پوری کر لیتے، قرات کر لیتے اور رکوع کرنا چاہتے، اس کا ارادہ کرتے، تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے. اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے یعنی رفع الیدین کرتے. اور نماز میں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، یعنی سجدے میں نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول اپنی نماز میں کیا کرتے تھے. تو یہاں پر کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت علی بھی کیسے پڑھتے تھے؟ رفع الیدین سے پڑھتے تھے. اچھا، ایک وضاحت اور میں کر دوں اس حدیث کی، جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی تھی، کہ اگر مان لو کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا تھا، مان لو کہ اس حدیث کو بہت سے اہل علم نے صحیح کہا تھا، جو ہم نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث صحیح ہے، اس کو صحیح مان لیتے ہیں، فار ایگزامپل مان لیتے ہیں صحیح ہے، چلو. تو اس میں مجھے بتائیں کہ رفع الیدین کتنی مرتبہ ثابت ہو رہا ہے؟ کتنی مرتبہ ہو رہا ہے بتائیے؟ اس حدیث سے رفع الیدین کتنی مرتبہ ثابت ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ نے وتر میں بھی نہیں کرنا، عید کی نماز میں بھی نہیں کرنا، ہے نا. کیونکہ رفع الیدین تو یہاں پر ایک ہی مرتبہ ثابت ہو رہا ہے نا، تو پھر عید کی نماز کا رفع الیدین بھی لہٰذا آپ نہیں کر سکتے، اور وتر کی نماز کا بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو بات ہی، یعنی کہ یہاں تو اگر جو حضرات عید کی نماز میں اور وتر کی نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، وہ تو خود اس حدیث پہ کھڑے نہیں اترتے، وہ تو خود اس حدیث کو فالو صحیح سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے تو ایک ہی مرتبہ کرا ہے. یہ وضاحت کرنی تھی چھوٹی سی. اچھا، ایک بات اور میں واضح کروں، یہ ایک حدیث سے اور واضح ہو جاتا ہے، بالکل اس سے تو پوری طرح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم تک کیا تھا. دیکھیں یہ حدیث ہے، جناب محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حمید سعدی، اچھا ابو حمید سعدی یہ وہ شخص ہیں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے. ابو حمید سعدی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، انہوں نے کہا، انہوں نے صحابہ یعنی سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ کتنے تھے؟ 10 افراد تھے. کتنے تھے بتائیے؟ یعنی انہوں نے کتنے افراد کی جماعت میں یہ کہا؟ 10 افراد کی. کتنے بتائیں؟ 10 افراد. تو 10 افراد کی جماعت میں سعد یعنی ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اور میں اور اس میں قتادہ بھی تھے، ابو قتادہ جو صحابی ہیں وہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی کہ وہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے، یعنی تم جو 10 افراد کھڑے ہو نا، تم سب سے زیادہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں، یعنی مجھے پتا ہے، بہتر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ قسم ہے اللہ کی، تم تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہے ہو، یعنی کہ ہمارے سے زیادہ تم نے اطاعت کرنے والوں میں سے شمار نہیں ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تمہارا وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن میں جو ہے وہ جانتا ہوں تم سے زیادہ۔ تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہ اچھا تو تم بیان کرو، اچھا تو تم نماز کا طریقہ بیان کرو۔ تو وہ دیکھیں نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے دیکھیے سنیے۔ رسول اللہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے ٹک جاتی، پھر آپ قرات فرماتے، یعنی قرات کرتے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے قرآن کی، پھر اللہ اکبر کہتے، یعنی اپنے اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو انگوٹھوں پر، گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال کے ساتھ رکھتے، یعنی رکوع کرتے، نہ سر کو زیادہ جھکاتے اور نہ سر کو زیادہ اٹھاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر آ جاتے، استدلال کرتے، ساتھ کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، پھر سر اٹھاتے اور پاؤں اور بائیں پاؤں کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ دیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھاتے اور بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، یعنی تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تب بھی کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے ہیں نا، برابر آ جاتے، جیسے کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا، پھر باقی نماز میں بھی اسی طرح کرتے حتیٰ کہ جب آپ سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا تو تشہد میں آپ بایاں پاؤں آگے کر دیتے، یعنی اپنے پاؤں کے نیچے نکال لیتے اور بائیں سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ سرین کیا ہوتا ہے؟ باؤں سرین کے حصے پر، یعنی ہمارے جو پیچھے کا بیک ہوتا ہے نا، بیک ہوتا ہے، یعنی آپ اس پہ بیٹھ جاتے۔ اس حدیث کو جو ہے، اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے نماز کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق جو ڈسکشن چل رہا تھا صحابہ کرام کے اندر، وہ وفات کے بعد چل رہا ہے۔ کب چل رہا ہے بتائیے؟ کب چل رہا ہے؟ اور یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ ڈسکشن کب چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چل رہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چل رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں ابو حمید سعدی جو کہ شروع میں ہی بات، یعنی اینڈ میں ایمان لائے تھے اور وہ نماز کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، یعنی رفع الیدین سے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بات میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بالکل اب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی۔ ایک حدیث اور ہے جسے میں ایک چھوٹی سے ایگزامپل پہ، میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اب پھر اس کو کلیئر کر کے پھر اس کے بعد ہم جو ہے کلوز کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مالک بن حویرث ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ کتنے دن گزارا بتائیے؟ کتنے دن گزارا؟ کتنے دن رہے وہ بتائیں؟ جی بتائیں، 20 دن رہے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب ہم عمر تھے، یعنی نوجوان تھے، آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قائم رہا۔ آپ بڑی ہی رحم دل تھے اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کس سے چھوڑ کر آئے ہو؟
ہم نے بتایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی کتابوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی چیزوں کا بیان کیا، ذکر کیا، صحابی جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کچھ چیزوں کا، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ مالک بن حویرث سے کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا یہ بتائیے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے جو 20 دن رہے تھے، ان سے کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بتائیں کیا فرمایا؟ کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آئیے آگے کی بات جان لیتے ہیں انہی کو۔ اب ایک بات بتائیں، جس شخص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ تو اب اسی شخص کو دیکھ لینا چاہیے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، ظاہر ہے ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر جب وہ رکوع میں جانے کے لیے جھکتے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہوا یا نہیں؟ بتائیے۔ نہیں ہوا، کیونکہ مالک بن حویرث وہی شخص ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اسی طریقے سے سلو کا مارا تمونی اسلی، نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو وفات کے بعد وہ کیسے پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ رفع الیدین کرنے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منسوخ نہیں ہوتا۔ اچھا ایک بات اور میں واضح کر دیتا ہوں، پھر بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو یا کسی کو شک ہے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں یار وہ حدیث کو دو، لہٰذا امام ترمذی نے حسن کہا ہے، باقی ائمہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے لیکن عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو میں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کلوز کرتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو یہ مثال پہلے بھی بیان کی تھی اور میں 2 مثالیں بیان کروں گا پھر کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمپل سا یہ کانسیپٹ آج کا ہمارے لیے بس کمپلیٹ ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے لیسن ہمارا۔ تو ایک مثال تو دیکھیں یہ ہے کہ ایک تو ناؤ ہے جو کہ ڈیمیج ہے، جس کے اندر گڈھا ہوا ہے، بیچ میں ہول ہوا ہے، اور جس میں ہمیں سفر میں جانا ہے آگے۔ اور ایک ناؤ ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنا سفر کس میں بیٹھ کر جو ہے وہ طے کرنا پسند کریں گے؟ پرفیکٹ والی میں کریں گے نا، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس میں شک نہ ہو اس کو اختیار کرو۔ تو جب ہمارے سامنے صحیح چیز سمجھ میں آ گئی ہے میرے بھائیوں میری بہنیں، ہمارے سامنے واضح دلیل آ چکی ہے، تو ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے؟ صحیح کو فالو کرنا چاہیے نا، کیونکہ جس میں شک ہے، ناؤ ڈوبی بھی ہے، بیچ میں ڈوب سکتی ہے نا؟ ناؤ اگر بیچ میں ڈوب گئی تو ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پرفیکٹ ہے، جس کا کوئی وہ نہیں ہے، تو ہم تو اس میں بیٹھیں گے نا۔ اچھا دوسرا ایگزامپل میں دیکھتا ہوں، ایگزامپل دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر جس شخص نے کیا کر دیا ہے کہ کوئی کانڈ کر دیا ہے، کوئی جرم کر دیا ہے۔ اب پولیس والے آتے ہیں ظاہر سوسائٹی کے اندر، اور پولیس والے دیکھتے ہیں کہ یہ 2 ہیں، اب 2 لوگوں پہ شک جاتا ہے، لیکن اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ 2 لوگوں پہ پولیس والے 2 کو کسٹڈی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے جرم کیا ہے۔ اب جو زیادہ تعداد ہے وہ ایک کی طرف تو یہ کہتی ہے، جو آپشن اے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، نہیں اس بندے کو تو ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے جرم کیا ہوگا، یہ تو اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لہٰذا یہ شخص تو ایسا ہو نہیں سکتا، بچپن سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس نے ایسا جرم کرا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل پرفیکٹ شخص ہے۔ اور وہیں دوسرے کی طرف یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے، بہت سے اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں، بہت سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا بھروسہ نہیں ہے، اس نے تو کچھ کیا ہوگا، کیونکہ یہ کرتا بھی تھا، میوزک وغیرہ سنا کرتا تھا، تھوڑا ایسا کام کیا کرتا تھا، نشہ وغیرہ کرتا تھا، تو لہٰذا اس نے یہ جو ہے وہ غلطی پہ ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں پولیس کس کو اٹھائے گی، کسٹڈی میں لے گی؟ بتائیے پولیس کس کو اٹھائے گی؟
دوسرے کو جس کو اٹھائے گی جس کے اوپر شک زیادہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کس میں نہیں ہے؟ جو صحیح حدیث ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، امید ہے کہ یہ ڈاؤٹ جو بھی آپ کے دماغ میں چل رہے ہوں گے وہ سب کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو آج مل گیا ہوگا الحمدللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے اپنے علم کے اندر اور بھی اضافہ کریں، اور آپ پریکٹس کریں جو بھی میں نے آج پڑھایا ہے، وہ جا کے آپ یزدان اکیڈمی پہ جا کے بھی وہاں پہ بھی سن لینا ایک مرتبہ اور، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تاکہ آپ اچھے سے جواب دینا سیکھ جائیں۔ اگر کوئی آپ کو کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنا وقت دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس بات کو جو ہم نے آج پڑھا ہے سیکھا ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ہمارے دلوں سے معاف فرمائے اور درگزر فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔